بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان علی ہے اور میں ڈپٹی پرنسپل پروسیکیوٹر ہوں ICT۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے لے کے آیا ہوں وہ ہے ٹاپک ریگارڈنگ ہاسٹائل وٹنس ان نارکوٹکس کیسز۔ یہ جو منشیات کے کیسز ہوتے ہیں اس میں دو ہی پارٹیز ہوتی ہیں، ایک طرف اسٹیٹ پارٹیز ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے ڈیفینس پارٹی ہے، اور اس میں جو وٹنسز ہوتے ہیں پروسیکیوشن سائڈ سے وہ زیادہ تر کیسز میں وہ پولیس افیشلز ہوتے ہیں، اور اگر ایک پولیس افیشل ہی ہاسٹائل ہو جائے تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ ٹیکل کرنے کا طریقہ آپ کو میں ایک مثال سے بتاؤں گا کہ میرے پاس ایک کیس تھا نارکوٹکس کا، جس سے اکیوز سے ریکور ہوئی تھی ہیروئن اور آئس۔ میں نے جو مین وٹنس تھا وہ تھا کمپلیننٹ، وہ اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جب وہ کورٹ میں آیا اس نے کورٹ میں آ کے بیان دے دیا کہ اس جو اکیوز تھا اس سے شراب ریکور ہوئی تھی، نہ کہ ہیروئن یا یہ آئس۔ ادھر جو ہے میں نے اس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کروایا تھرو کورٹ، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا میں نے مختلف ٹیکٹکس سے استعمال کیے، کیونکہ کراس ایگزامینیشن کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کراس ایگزامینیشن از آل اباؤٹ ٹیکٹکس۔ آپ نے مختلف ٹیکٹکس یوز کرنے ہیں جس سے آپ نے جو گواہ ہے اس سے اپنی فیور کی چیزیں نکلوانی ہیں۔ پولیس افیشل یاد رکھیے کہ ایک ایکسپرٹ وٹنس ہوتا ہے، اس کو ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے پتہ ہوتی ہیں، اور اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا سوال جو ہے میں نے اس کا جواب ہاں میں دینا ہے، کون سا جواب نہ میں دینا ہے۔ اور ایسا وٹنس جو آپ کا بالکل ہی ہاسٹائل ہو، جو کہ آگے کہ میں نے شراب ریکور کی ہے، جو آپ نے چیزیں ریکورڈ ہیں اس کے بارے میں نہ بتائیں، تو وہ بہت ہی ڈینجرس وٹنس ہو سکتا ہے۔ اور اس وٹنس کو آپ نے کراس زیادہ تر جو ہے نا اس کو سجیشن فارم میں سوال کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے وٹنس کو ادھر مختلف اس پہ ٹیکٹکس استعمال کیے اور اس کو تھوڑا سا پریشر بھی کیا، تھوڑا سا مختلف اینگل سے اس کو تھریٹ بھی کیا کراس میں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس نے میری مرضی کے جو ہے وہ جواب دیے، ایون میں نے اس کو ڈائریکٹ سوال کیے تو اس نے میری مرضی کے ڈائریکٹ جواب دیے۔ تو کراس ایگزامینیشن از آل اباؤٹ آرٹ۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو وٹنس ہے اس کی سائیکی کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے آپ کو جواب دے گا، اور کسی سوال کا جواب ہاں میں دے گا کہ نہیں دے گا۔ آپ نے اس کو وہاں پر پرکھنا لازمی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے جو اپنا غصہ جو ہے اس کو ایک میجر طریقے سے اپلائی کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے مرضی کا جواب دے دے۔ ایک کیس تو اس نے کچھ کوشش کی ہے کہ آپ کو خراب کرنے کی، جب وہ ہاسٹائل ہو جائے اور کمپلیننٹ بھی ہو، اور کمپلیننٹ کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ کمپلیننٹ بہت ہی مین وٹنس ہوتا ہے 9C کے کیسز میں۔ اگر وہی ہاسٹائل ہو جائے تو آپ کا کیس سمجھیں کہ وہ فاؤنڈیشن ہے وہ گر گیا، بٹ پھر بھی آپ نے بینگ اے پروسیکیوٹر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے کیس کو پھر بھی بچانے کی، اور اپنا کوشش کریں کہ اس سے کراس کر لیں اور اچھے طریقے سے کراس کریں۔ تو میں آپ کو اس وٹنس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو مختلف کہا کہ آپ نے جو ہے وہ سجیشن دی میں نے کہ آپ نے جو ہے نا یہ جو پیسے لیے ہیں اس سے اکیوز سے، اس وجہ سے آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو۔ میں نے اس کو 2-3 اور بھی کہا کہ آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے جو چیزیں پوچھی ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے اپنی کمپلینٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو تھا نا آپ نے اس کو اپریہینڈ کیا فلاں جگہ سے۔ اس نے کہا جی بالکل میں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ نے اس اپنی کمپلینٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ نے ہیروئن بھی ریکور کی ہے اور آپ نے آئس بھی ریکور کیا۔ اس نے کہا جی بالکل ایسی بات ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان دونوں آئٹمز کو تولا بھی ہے، پھر آپ نے اس کے سیل پارسل بھی بنائے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈفرینٹ فرد مقبوضگی اس کے تھرو قبضے میں لیا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل ایسے کہا۔ میں نے کہا فرد مقبوضگی یہ ہے؟ اس نے کہا جی یہی فرد مقبوضگی ہے۔ میں نے کہا اس پہ آپ کے سائن ہیں؟ اس نے کہا جی میرے سائن ہیں۔ میں نے وہ دونوں فرد مقبوضگیاں اس کے بیان میں ایگزبٹ بھی کروا دی، اس کے سگنیچر بھی ایگزبٹ کروا دیے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کی پوائنٹیشن پہ نقشہ موقع بنا؟ اس نے کہا جی میری پوائنٹیشن پہ نقشہ موقع بنا ہے جو آئی او نے کیا ہے۔ میں نے اس کی کمپلینٹ بھی ایگزبٹ کروائی اس کے بیان میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسے ساری باتیں میں نے ہاں میں نکلوائیں۔ پولیس افیشل تھا، ایک بہت ہی ایکسپرٹ وٹنس ہوتا ہے، اس کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ کون سی بات جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے کیس کے لیے، اور کون سی بات جو ہے نا وہ کیس کے حق میں بات ہوگی۔ بٹ جب وہ کورٹ میں آیا اور وہ اس نے اکیوز کے حق میں بیان دے دیا تو اس سے میرا کیس خراب ہو رہا تھا پروسیکیوٹر کا، تو میں نے اس سے مختلف ٹیکٹکس یوز کیے جس سے میں نے اس سے کراس میں چیزیں نکلوائیں۔ تو آپ بھی جب کورٹ میں جائیں اور جب ایسے وٹنس دیکھیں کہ جو ہاسٹائل ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مختلف اینگل سے اس کے اوپر آنا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ اس کو جو ہے نا پہلے اگر ڈائریکٹ کویشچن آپ کریں گے کہ یہ آپ کی کمپلینٹ ہے تو کہے گا میری نہیں ہے، وہ انکار کر دے گا، ٹھیک ہے، کہ میرے سائن کہ میرا سائن نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو مختلف جو ہے نا بعض ٹائم میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کراس ایگزامینیشن میں آپ نے مختلف انسان کی سائیکی کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مختلف طریقوں سے پریشرائز
اینالائز کرنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کے پریشر میں آئے اور آپ کے کویشچن کا جواب دے. ادروائز اگر وہ آپ کے پریشر میں نہیں آتا یا آپ کے ڈائریکٹ سوالوں کا وہ نہ میں جواب دیتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی کنٹینٹس ہیں جو اس کے کمپلینٹ کے وہ سارے پٹ کروا دینے ہیں وہ جو سجیشن فارم میں, اور وہ جو اس نے ریکوری میموز بنائی ہیں وہ بھی آپ نے ساری ایگزبٹ کروا دینی ہے تاکہ آپ جو ہے نا اس سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نکلوا سکیں, کوشش کریں ایسے وٹنس سے نکلوا سکیں. تو آئی ہوپ آج آپ کو ٹاپک انٹرسٹنگ لگا ہوگا, اور یہ ہوسٹائل وٹنس از ون آف دی موسٹ کمپلیکیٹڈ تھنگ. میں آپ کو 302 کے بارے میں بھی جو ہوسٹائل وٹنس ہے جو ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے, اس کے اوپر کیسے کویشچنس کرنے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.